آج پھر ہمارے یہاں باجے بجا کر جشن آزادی منائی جائے گی۔ یاد رکھیے، یہ باجا بیچنا، یہ باجا خریدنا اور یہ باجا بجانا، یہ تینوں ناجائز اور حرام کام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو آوازوں پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے۔ ایک وہ آواز جو مصیبت کے وقت روتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے آتی ہے، اس پر بھی دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور خوشی کے وقت، نعمت ملنے کے وقت باجا بجانے کی آواز، باجے کی آواز پر بھی لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہمیں تو چاہیے ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے۔ ہمیں تو شکر بجا لانا چاہیے تھا۔ اللہ نے ہمیں پاک سرزمین عطا کر دیا، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا صلہ یہ ملا کہ آج ہم اس ملک میں سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی ہم پر نہیں ہے۔ ہمیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم تو اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں باجے بجا کر کے۔ ہم تو بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم کر رہے ہیں 14 اگست کے دن۔ کیا کچھ نہیں ہوتا یہ نمائش چورنگی پر، کیا کچھ نہیں ہوتا یہ بحریہ ٹاؤن پر، یہ 5 اسٹار چورنگی پر۔ آپ خبر کی اطلاع سے، آپ باقاعدہ اخبارات کی اطلاع سے آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اس رات کو، کس طرح سے باجے بجا کر کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، کس طرح سے گولیاں چلتی ہیں رات کو کہ بھائی پاکستان آزاد ہوا تھا اس دن۔ پتہ چلا صبح نیوز میں یا اخبارات کی اطلاع سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوائی فائرنگ کی وجہ سے، 100 لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں مارے گئے ہوائی فائرنگ کی وجہ سے۔ کوئی پٹاخہ پھوڑ رہا تھا، اس کا آنکھ پھٹ گیا، وہ آنکھ سے معروم ہو گیا۔ کوئی بم جلا رہا تھا، اس کے ہاتھ چلے گئے، وہ اپنے ہاتھ سے معروم ہو گیا۔ کیا یہ طریقہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا؟ میں کہتا ہوں اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پاکستان ہم نے کس طرح سے حاصل کیا ہے، پاکستان کو کن مشقتوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، پاکستان کو کن کن قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، پاکستان کو کتنے سالوں کے جد و جہد کے بعد حاصل کیا گیا ہے، پاکستان کے نوجوان یہ کبھی باجے بجا کر کے جشن آزادی نہ منائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کو حاصل کرنے میں 25 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لال قلعہ سے لے کے چاندنی چوک تک کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس پہ علماء حق کی گردن نہیں ٹنگی ہوئی تھی، انگریزوں نے کاٹ کاٹ کر لٹکا دیا تھا۔ علماء کو ہاتھی پر بیٹھاتے، درخت کے قریب لے کر جاتے، پھندا لگاتے درخت سے ان کے گردن پر اور ہاتھی کو آگے کر دیتے۔ وہ علماء کی آنکھیں ابل پڑتی، ان کے جسم جو ہیں وہ درخت پر لٹک رہے ہوتے۔ اس طرح سے قربانیوں کے بعد 22,000 علماء نے اس طرح کی قربانیاں دی، 25-30 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر جا کر کے یہ پاکستان ہم نے مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، اور قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر کے رکی۔ مال گاڑی آ کر کے رکی، جب اس کی بوگی پہ، ایک بوگی پہ جا کر کے دیکھا گیا تو مسلمان بچوں کے کٹے ہوئے سروں سے بھرا ہوا تھا وہ بوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان بچوں کے صرف سروں سے وہ پورا بوگی بھرا ہوا تھا۔ اور جب دوسری بوگی پر جا کر کے دیکھا گیا تو ہماری ماؤں بہنوں، مسلمان عورتوں کی صرف اور صرف چھاتیوں سے وہ پورا بوگی بھرا ہوا تھا، کٹے ہوئے چھاتیوں سے۔ میں کہتا ہوں اگر ہمارے نوجوان ان باتوں کو پڑھ لے یا سمجھ لے، وہ کبھی باجے بجا کر کے جشن آزادی نہ منائے۔ ایک بوگی میں مسلمان بچوں کے صرف کٹے ہوئے سر موجود تھے، دوسری بوگی پر مسلمان عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتی موجود تھی، اور مال گاڑی کے باہر لکھا ہوا تھا، بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے عید کا تحفہ۔ اتنے مظالم جو ہیں وہ مسلمانوں پر ڈھائے کہ ابھی سے کیوں چھلکتے ہیں تمہاری آنکھ میں آنسو، ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان درد دل ہم نے۔ حقیقت یہ ہے، اس سے بڑا غم اور کیا ہو کہ ہماری ماؤں بہنوں کی چھاتیوں کو جمع کر کے ہمارے پاکستان میں بھیجا گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کو کاٹ کر بوگیوں میں بھر کے پاکستان بھیجا گیا۔ اس کے باوجود ہم پاکستان کا یہ حال کریں اور اس طرح سے ہم جشن آزادی منائیں، تو بجائیں گے باجا آپ؟